اور اداروں کو ایک ہی سمت میں ہونا چاہیے، اور اس وقت عوام جو ہے وہ ملک میں ایک سافٹ ریولوشن کے لیے تیار ہے، اور اگر آپ سافٹ ریولوشن کو روکتے ہیں تو پھر ہارڈ ریولوشن کی طرف آپ چلے جاتے ہیں۔ تو میرا پہلی گزارش یہی ہوگی کہ ہمارے جو ادارے ہیں، ہمارے جو شرافیہ ہے، وہ پاکستان کو ایک سافٹ ریولوشن جو آنے کے لیے تیار ہے اس کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے۔ ووٹ کے ذریعے پاکستان میں تبدیلی جو ہے وہ عوام کا حق ہے، اور عام انتخابات کی طرف بڑھنا یہ وہ واحد سیاسی استحکام کا راستہ ہوگا جس کی طرف پاکستان بڑھے گا۔ اگر آج سری لنکا کے جو حالات ہیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ سری لنکا کے عوام کے پاس اپوزیشن کی لیڈرشپ نہیں تھی۔ آج اگر پاکستان میں سری لنکا نہیں بنا تو اس کی واحد جو وجہ ہے وہ تحریک انصاف اور عمران خان کی قیادت ہے، کیونکہ ہم نے عوام کو ایک دھارے میں پرویا ہوا۔ اس وقت تمام لیڈرشپ جو ہے، عوام جو ہے وہ لیڈرشپ کے لیے عمران خان کی طرف دیکھتے ہیں، اور ہم نے یہاں پہ وائلنس سے، ہم نے یہاں پہ تشدد سے، ہم نے یہاں پر جو حکمرانوں کے محلات ہیں ان کی طرف جانے سے عوام کو روکا ہوا، کیونکہ ہم سافٹ ریولوشن چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ملک ووٹ سے جو ہے وہ انقلاب کی طرف بڑھے۔ دوسری طرف جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ بھی ہو رہا ہے کہ ان انتخابات میں جو ایک دھاندلی کا ایک مکمل جو بیانیہ ہے، ایک جو نیریٹو ہے، وہ بار بار ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ آپ دیکھیے کہ پہلے انہوں نے مظفر گڑھ میں ہمارے ایم پی اے کے کینڈیڈیٹ معظم جتوئی کے خلاف پرچہ درج کر لیا، یاسر جتوئی کے لوگوں کو ہراساں کیا گیا۔ اس کے بعد ہمارے جو جھنگ میں، اس کے بعد لیا میں، بھکر میں، ان تمام علاقوں میں جو یونین کونسل ناظمز میں لوگ شامل ہو رہے تھے، پولیس نے ان کو دھمکایا۔ اور کل یہاں پہ پولیس نے ہمارے علی نواز جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں ان کی کارنر میٹنگ کے اوپر دھاوا ہی بول دیا۔ اب پولیس نے یہ کہا کہ یہ جو دھاوا بولا ہے انہوں نے وہ ایک 15 کی کال کے اوپر انہوں نے وہاں پہ گئے ہیں۔ اب 15 کی کال کے اوپر متعلقہ تھانہ وہاں پہ جاتا ہے، لیکن یہ ڈیفنس کی پولیس جو ہے وہ وہاں پہ گئی، اور ڈیفنس کی پولیس نے جو یہاں پہ ایک ماڈل ٹاؤن کی جو پولیس تھی جنہوں نے جانا تھا، ان کے بجائے یہ ڈیفنس کی پولیس جو ہے وہاں پہ گئی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا ہوا۔ پھر کیا انہوں نے کیا کہ سارا وہاں پہ تاثر یہ دیا کہ نہیں جی ہمیں تو فلاں صاحب کے نے جو ہے وہ انسٹرکشن دیے ہیں کہ یہ کیا جائے۔ یہ سب کچھ میں نے صبح بات بھی کی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے جو آستینوں میں عطا تارڑ جیسے، رانا ثناء اللہ جیسے سانپ پالے ہیں، ان سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ کارروائیاں خود کر رہے ہیں اور ڈال اسٹیبلشمنٹ پہ رہے ہیں۔ یہ بھی ایک بڑا کئی انہوں نے جو چیزیں کہی ہیں وہ سچی بات یہ ہے کہ یہ اس حکومت نے خود پلان کی ہے۔ کئی جگہوں پہ جو دھاندلی کی ہے انہوں نے وہ خود پلان کی ہے اور اس کو شفٹ کیا ہے بعد میں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، اور یہ تاثر دیا ہے کہ یہ جو کارروائی ہوئی ہے یہ ایکچولی تو ہم نہیں کرا رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کرا رہی ہے، اور یہ اس طرح کے سانپوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ کل بھی آپ نے دیکھا رانا ثناء اللہ نے جو بیان دیا کہ ہم آئی ڈی کارڈ بلاک کر دیں گے، پاسپورٹس بلاک کر دیں گے۔ یہ بیان جو اس طرح کے بیانات دیتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ نہیں ایکچولی یہ ہماری خواہش نہیں ہے، یہ ادھر کی خواہش ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہی کہ جو یہاں پہ اس کا جو ریئیکشن آیا کہ جہاں پہ جو بھی امیدوار نکلے ان سب کے اوپر لوٹے لوٹے چور چور کے نعرے جو ہیں ان سے ان کا استقبال ہوا۔ اس سے ہی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حکومت ایک مذاق بن کے رہ گئی ہے۔ میں رانا ثناء اللہ کو ویسے چیلنج کرتا ہوں کہ آپ خود بھی اگر گھنٹہ گھر چوک میں 1 گھنٹہ ذرا کھڑے ہو جائیں اور آپ کو پورے فیصل آباد کے آئی ڈی کارڈ اور پاسپورٹ بلاک کرنے پڑ جائیں گے، کیونکہ سارے آپ کو آگے کہیں گے کہ آپ لوٹے ہیں، آپ چور ہیں اور آپ ڈاکو ہیں۔ اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور سارا پاکستان ہی آپ کو یہ کہہ رہا ہے تو آپ کیا پورے پاکستان کے آئی ڈی کارڈ بلاک کر دیں گے؟ ایسی احمقانہ گفتگو کرنا اور پھر ادھر بلیم شفٹ کرنا۔ اچھا جی، تیسرا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہم نے الیکشن کمیشن میں ایک پٹیشن فائل کی ہے جس میں ہم نے کہا ہے کہ جو 19 امیدوار علیم خان صاحب کے علاوہ، کیونکہ علیم خان الیکشن نہیں لڑ رہے،
19 لوگ جن کو الیکشن کمیشن نے یہ ڈکلیئر کیا ہے کہ وہ لوٹے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی پارٹیوں سے جو ہے وہ دغا کی ہے اور اس بنیاد کے اوپر انہوں نے ان کی سیٹ ختم کی ہے، ان کو الیکشن لڑنے سے نااہل قرار دیا گیا۔ آرٹیکل 62F جو پاکستان کا آئین کا ہے وہ کہتا ہے کہ رائٹیس ہونا چاہیے، سگیشیس ہونا چاہیے اور ایسا آدمی ہونا چاہیے جو جھوٹ سے اور اس سے پرہیز کرے۔ لہٰذا آرٹیکل 62F کے تحت یہ جو 19 لوگ ہیں یہ الیکشن لڑنے کے اہل نہیں ہیں۔ الیکشن کمیشن میں ہم نے یہ پٹیشن جو ہے وہ آج فائل کر دی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ کل یا پرسوں اس کی سماعت ہوگی، اور مجھے پوری امید یہی ہے کہ یہ جو 19 امیدوار جو اس وقت الیکشن لڑ رہے ہیں نون لیگ کے، یہ سارے کے سارے ڈسکوالیفائی ہوں گے، اور اس کا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ کم از کم نون لیگ کے جو جینون کارکن ہیں، جو جینون لوگ ہیں، ان کو موقع ملے گا کہ وہ آ کے الیکشن لڑیں۔ یہ تو نہیں کہ آپ ایسے لوٹے ہو جائیں، پارٹی بدل لیں اور پھر پارٹی بھی آپ کو ٹکٹ نہ دے۔ اسی لیے جو ریزنٹمنٹ ہے اس وقت، یہ جو الیکشن پورا اس وقت ون سائیڈڈ جا رہا ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ تمام حلقوں میں نون لیگ کا جو ورکر ہے وہ نون لیگ کے کینڈیڈیٹ کے ساتھ نہیں ہے۔ آدھی کابینہ کو ریزائن کرانا پڑا ہے ان کو، کیونکہ مریم نواز سے تو کوئی مطمئن نہیں تھا ان کی کیمپین سے، تو مریم نواز کی کیمپین سے چونکہ مطمئن نہیں تھے لہٰذا ان کو آدھی کابینہ کو ریزائن کرا کے ان سے کیمپین کرانا پڑی ہے۔ اب بھی مسلم لیگ نون کا ورکر جو ہے وہ ان الیکشنز میں حصہ نہیں لے رہا، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو آخری 2-3 دن بچے ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ بالکل ہی ایک ون سائیڈڈ مقابلہ ہو جائے گا۔ جب یہ لوگ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے اگلے 2 دن میں تو بالکل ہی ون سائیڈڈ مقابلہ ہو جائے گا، اور انشاءاللہ ہم تقریباً پھر بھی 1-2 آزاد امیدوار جہاں پہ مقابلے میں ہیں وہی مقابلہ رہ جائے گا۔ تو مجھے پوری امید ہے کہ الیکشن کمیشن اس کا فیصلہ 1-2 دنوں میں کرے تاکہ جو بھی بات ہو اس کو ہم آگے بتائیے گا کہ آپ نے عمر ایک شکریہ۔ ابھی جس طرح فواد چودھری صاحب نے پنجاب کے اندر یہ جاری ضمنی الیکشنز کے حوالے سے بات کی کہ کس طرح سے ہمارے کل ایک کینڈیڈیٹ مالک نواز کے مرکزی دفتر کے اوپر پولیس کے ذریعے جو ایک دھاوا بولا گیا ہے، یہ کلیئر کٹ وائلیشن ہے جو سپریم کورٹ کے اندر جو یقین دہانی کروائی گئی تھی نون لیگ کی جانب سے، حمزہ شہباز شریف کی جانب سے، کہ بالکل جو ہے مخالفین کو جس طرح سے پہلے ان کے خلاف جھوٹے پرچے کیے جا رہے تھے آپ کے سامنے، کہ کل وہ جو چھاپا مارا گیا اس کے اوپر وہ لوگوں کو مقصد تھا ہراساں کرنا، وہ چھوڑ تو دیے انہوں نے کچھ لوگ، لیکن یہ کہ اس کے علاوہ جو اطلاعات مل رہی ہیں مختلف حلقوں کے اندر جس پہ الیکشن کمیشن کو فوری جو ہے اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے کہ مخالفین کے جو مین لیڈرز ہیں لوکلز ان کے خلاف پرچے کیے جا رہے ہیں، نامعلوم ورکرز کے نام پہ پرچے کیے جا رہے ہیں تاکہ الیکشن سے پہلے جو ہے ان کو اگر ان کی کوئی گرفتاریاں یا اس طریقے سے ہراساں مزید کیا گیا تو ڈیفینیٹلی یہ حالات جس طرح چودھری صاحب نے بھی کہا کہ ہماری تو کوشش ہے کہ امن و امان قائم رہے، جمہوریت کا استحکام ہو، کیونکہ آپ کے سامنے اسی پنجاب آپ لوگوں کے سامنے 2.5-3 ماہ پہلے میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے جو ہے دھونس دھاندلی کے ذریعے جو ہے اقتدار پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ 3 مہینے بعد عدلیہ کا فیصلہ آیا تو یہی آیا کہ وہ الیکشن بھی کالعدم ہوا اور اب دوبارہ جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کا الیکشن ہونے جا رہا ہے، تو لہٰذا بر وقت ایکشن جو ہے اداروں کا لینا بہت ضروری ہے، اور میں سمجھتا ہوں ان کے اپنے بھی عزت و وقار اور ساخت کو بحال کرنے کی ضروری ہے کہ 17 جولائی کا الیکشن جو ہے اس کو صاف اور شفاف اس کا انعقاد جو ہے اس کو ضروری بنایا جائے۔ پری پول ریگنگ کی آپ نے بات کی ہے، آپ نے ایک پٹیشن تو دائر کر دی کہ ان کو نااہل کر دیں، لیکن آپ نے پری پول ریگنگ کی اگر آپ کے پاس پروفس ہیں آپ کیوں نہیں آپ نے پٹیشن ابھی تک دائر کی یا کب کریں گے؟ نہیں، وہ پٹیشن بھی دائر ہو گئی۔ پری پول ریگنگ کی جو پٹیشن ہے وہ سپریم کورٹ میں عمر ایوب صاحب نے دائر کی ہے پرسوں، اس میں سارے ثبوت جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں، جس طریقے سے انہوں نے تمام ایکشنز لیے ہیں اس کو ہم نے ساتھ لگا کے وہ سپریم کورٹ۔ جیسے یہ بتائیں کہ آپ نے کہا ہے کہ ادارے انقلاب کی راہ میں رکاوٹ پیدا نہ کریں، تو وہ تو کہتے ہیں نیوٹرل ہیں، تو پھر کیسے یہ رکاوٹ پیدا کریں انقلاب کی راہ؟ میں نے جو بات کی ہے نا وہ عقل مند لوگوں کے لیے کی۔ اچھا فواد صاحب یہ بتائیے کہ پنجاب میں حمزہ شہباز نے 100 یونٹ کی بات کی جو کہ چیلنج ہوگی سپریم کورٹ میں، آج رات نہیں تو کل تک ایکسپیکٹڈ ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے فیول پرائسز میں ایک بڑا ریلیف دینے جا رہی ہے، پی ٹی آئی بیانیہ بنا رہی ہے کہ یہ بھی پری پول ریگنگ ہے، اس کو بھی چیلنج کریں گے آپ؟ اور دوسرا یہ جو آپ نے الیکشن کمیشن میں آپ گئے ہیں 19 لوگوں کے خلاف اس وقت کتنی ایکسپیکٹیشن ہے کہ 4 دن بعد الیکشن ہے کہ 4 دن میں فیصلہ آ جائے گا؟
नहीं, 2 दिनों में एक्चुअली इलेक्शन कमीशन को तो इस पर फौरी फैसला इसलिए करना है कि इसमें ये जो इमरान अहमद खान नियाजी केस है जो अभी आया आर्टिकल 62F का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही प्रिंसिपल्स ले डाउन कर दिए हैं। तो हम तो इलेक्शन कमीशन में हम गए हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट में प्रिंसिपल्स ले डाउन है वो आप इम्प्लीमेंट कर दें, वो 4 दिनों में इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। और दूसरा जो आपका सवाल था पेट्रोल प्राइस, हम तो बहुत खुश हैं, पेट्रोल प्राइस दुनिया में इस वक्त गिरी है। कल इमरान खान ने कहा है कि ये 150 रुपये पे लेके आए थे, जहाँ पे हमारे दौर से ये पेट्रोल इंटरनेशनली अब सस्ता हो गया है, तो अब तो इसको 250 पे रखने की तो की नहीं बनती। हम समझते हैं 150 पे लाना चाहिए, जो भी आवाम को अगर रिलीफ मिलेगा हम उसके साथ। अच्छा फवाद साहब, ये बताइएगा कि इस्टेब्लिशमेंट से इस वक्त पीटीआई का कोई राब्ता या मुज़ाकरात वगैरह चल रहे हैं या बिल्कुल नहीं है? लेकिन ये बात यह है कि एस्टैब्लिशमेंट्स जो हैं वो मुल्क के एक बड़े निज़ाम का हिस्सा हैं और उनके साथ जो एक गुफ्तगू है या उनका राब्ते जो हैं वो कभी 100% वो ख़त्म नहीं करते, किसी न किसी लेवल के ऊपर जारी रहते हैं और इसीलिए तो एस्टैब्लिशमेंट रोज़ बदल जाती है, कभी एक के साथ कभी दूसरे के साथ। सर, ये जो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई है, ये सिविल एबीसी में से है या अस्करी एबीसी? बस वो भी ज़रा जो अक्लमंद लोग हैं उनके लिए। अच्छा फवाद साहब, ये बताइएगा कि इमरान खान साहब ने एक्स और वाई अब नई टर्म जो है 2 इंग्लिश में मुतारफ़ करवा दी हैं, ये बता दीजिएगा एक्स और वाई को क्या करना होगा ताकि पीटीआई मुतमिन रहे और 17 जुलाई का जो भी रिजल्ट आता है, क्या आपके हाथ में 20 की 20 सीटें कर दें? एक्स और वाई को सिर्फ यही करना है कि वो कुछ ना करें। कर रहे हैं वैसे, बस यही कुछ। तो सर ये बताइएगा 10 का इलेक्शन जो हुआ था आपके दौर में, अगर समझते हैं मौसम भी आजकल बड़ा ख़राब है, उन्होंने 10 दिन को खराब रहेगा, अगर 10 का इलेक्शन की तरह मौसम ख़राब हुआ, चीज़ें उसी तरह हुई तो फिर पीटीआई का लाएगा? नहीं, बात यह है कि इस वक्त जिस तरह से मैं आप तमाम सर्वेज उठा के देखें, आप लोगों के अपने वहाँ पे नुमाइंदे हैं, एक अवाम का सुनामी है इस वक्त इंशाअल्लाह। ये दांदी सांदी होती है जहाँ पे मुकाबला हो 50-50 का, इस वक्त कोई मुकाबला नहीं है। तो मुझे पूरी उम्मीद है वो हम बार बार पीटीआई और तमाम हम वार्न कर रहे हैं, जो जो हो रहा है बता भी रहे हैं, लेकिन मुकाबला इंशाअल्लाह नहीं होगा। आप देखेंगे 22 तारीख को हमजा शहबाज पंजाब के वज़ीर आला नहीं होंगे। अभी भी जो ये वज़ीर आला हैं ये सिर्फ फिल इन द ब्लैंक के लिए, ये तो सिर्फ इनको रखा हुआ है कि ये गाड़ियाँ शाड़ियाँ वापस नहीं करना चाह रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने पता नहीं इनको, अभी भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट 50 दफ़ा पढ़ लें, मुझे भी समझा दें कि ये किस कानून के तहत वज़ीर आला है। लेकिन चले, अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो हाथी के पाँव में सबका पाँव। सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला दुरुस्त नहीं होता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला फ़ाइनल होता है, तो इसलिए जो फ़ाइनल हो फैसला है उसको हम ज़ाहिर है उसके ऊपर सर तस्लीम हम करते हैं। असूली तौर के ऊपर तो हमजा को खुद भी को गैरत होनी चाहिए, इसको मॉडल टाउन जाके बैठना चाहिए। मतलब गाड़ियाँ पेट्रोल और ये इसके लिए वो बैठे हुए हैं यहाँ पे, और अपना इनको शर्म नहीं आ रही कि आप इलेक्टेड हैं, ना आपके पास जो है कोई काम है, आप ऊपर चीफ मिनिस्टर चढ़ के बैठा हुआ है और एक पुलिस वाले अपने 5 हाथ लगाए हुए हैं। बहरहाल इनके आखिरी दिन है, 22 तारीख को इंशाल्लाह हमजा नहीं होगा और फिर हमें उम्मीद यही है कि 23 तारीख को MKM और BAP अलहदगी का ऐलान कर देंगी 17 के इलेक्शन के बाद। तो इंशाल्लाह 30 तारीख तक हमें उम्मीद है कि इस हुकूमत से हमारी जान छूट जाएगी।